طرح کا کام اب تک مرگ نے سیکھا نہیں، مرگ سے غدار کی جان کو سکون ملتا نہیں۔ اے ہوائے تند و طوفان خیز، اے دریائے خون، اے زمین خشک و تر، اے آسمان نیلگوں، اے نجوم، اے کہکشاں، اے مہتاب، اے آفتاب، اے قلم، اے تختی محفوظ، اے ام الکتاب، اے جہان عبید افرنگ، اے لردان غرب، اے کہ تم نے ایک دنیا جیت لی ہے بے حرب و زر، بے کراں بے ابتدا بے انتہا ہے یہ جہاں، ہے مگر غدار ملک و قوم کا مولا کہاں۔ ناگہاں ہر سمت سے اٹھی صدائے ہولناک، جس کے ڈر سے سینہ صحرا و دریا چاک چاک، ربط عقلی میں بدن کا ہو گیا زیر و زبر، کوہ پاروں پر گرے کوہ پارے پہم ٹوٹ کر، ابر کی صورت پہاڑ اڑنے لگے نزدیک و دور، ایک عالم پر قیامت آ گئی بے بانگ سور۔ موت ایسا کام نہیں کرتی، غدار کی جان موت سے سکون و آرام نہیں پاتی۔ گویا غدار جسمانی طور پہ تو مر جاتا ہے، لیکن روحانی طور پہ وہ عذاب کا مسلسل شکار رہتا ہے۔ اب وہ کشتی نشیں غدار کائنات کی مختلف اشیاء سے مخاطب ہے۔ اے تیز ہوا، اے خون کے دریا، اے زمین و آسمان، اے ستاروں، اے چاند، اے سورج، اے قلم، اے لوح محفوظ اور اے کتاب، اے سفید بتو یعنی مغرب کے عمراؤ، اے کہ تم نے دنیا کو کسی جنگ و جدل کے بغیر اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، یعنی اپنی عیاریوں مکاریوں سے تم نے ایسا کیا، میری کچھ مدد کرو۔ یہ جہاں بے ابتدا بھی ہے اور بے انتہا بھی بے حد وسیع ہے، اس میں غدار بندے کا آقا و مولا یا سرپرست کہاں ہے؟ پہلے 8 شعروں کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ کوئی بھی ہم غداروں کو قریب آنا تو ایک طرف دیکھنا بھی گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ اسی دوران میں اچانک ایک بھیانک آواز سنائی دی، جس سے صحرا اور سمندر کا سینہ پھٹ کے رہ گیا۔ اس آواز سے جسم کی سلطنت کے باہمی ربط ٹوٹ کے رہ گئے، بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے اور مسلسل چٹاں پر چٹاں گرنے لگی، پہاڑ بادلوں کی طرح اڑنے لگا، اور وہ سور جو قیامت کے روز اسرافیل پھونکے گا کی آواز کے بغیر ہی جہاں تہ و بالا ہونے لگا۔